نکاح حلالہ ایک اسلامی رسم ہے۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دے دے لیکن پھر حالات کی وجہ سے عورت کو اس شخص سے دوبارہ شادی کرنی پڑے تو اسے حلالہ کا ضابطہ ماننا پڑتا ہے۔ شریعت کے مطابق اسی شخص سے پھر شادی کرنے سے پہلے عورت کو پہلے کسی دوسرے شخص سے شادی کرنا ضروری ہے۔ جب یہ دوسرا شوہر اس عورت کو طلاق دے دے گا تو پھر وہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ دوسری شادی بھلے ہی ایک دن کے لیے ہو، لیکن مرد اور عورت کو طلاق سے پہلے جسمانی تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق حلالہ کی یہ روایت پوری دنیا میں صرف ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہی رائج ہے۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا حلالہ جائز ہے یا نہیں۔ کیا اسلام ایسے نکاح کی اجازت دیتا ہے کہ جس کی بنیاد ہی طلاق پر رکھی جائے؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ڈیپ ٹاک اردو ایک اسلامک چینل ہے، اس کو سپورٹ کر کے آئیے اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ابھی سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن دبائیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر اگر خاوند تیسری مرتبہ طلاق دے تو بیوی اس پر حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ نکاح کرے کسی اور خاوند کے ساتھ۔ بس اگر وہ دوسرا خاوند طلاق دے تو کوئی حرج نہیں ان دونوں پر کہ رجوع کر لیں، بشرطے کہ وہ خیال کریں کہ اللہ کی حدوں کے درمیان قائم رہ سکیں گے۔ اس آیت کے نزول میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت کو طلاق ہو گئی اور اس نے دوسرے مرد سے نکاح کر لیا۔ اس مرد نے بھی طلاق دے دی۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک پہلے مرد کے لیے حلال نہیں جب تک کہ تو اس دوسرے مرد کی شیرینی نہ کھا لے۔ ایک اور روایت میں اضافہ ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا کہ دوسرا شوہر قربت نہیں کرتا، اس کے پاس سوائے کپڑے کے پھندنے کے کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بھی یہی فرمایا کہ تم اپنے شوہر کے پاس اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک کہ وہ دوسرا مرد تیری اور تو اس کی شیرینی نہ کھا لے۔ قرآن پاک کے اوپر بیان کی گئی آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے ایسی صورت میں کہ جب زوجین تیسری طلاق کے بعد علیحدہ ہو جائیں یا میاں بیوی کے درمیان طلاق بائن قائم ہو جاتی ہے تو کسی صورت واپس نہ لوٹائی جا سکتی ہو۔ ایسی صورت میں میاں بیوی اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے ایک دوسرے کی زوجیت میں اگر واپس آنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو طریقہ بیان فرمایا ہے اسے حلالہ کہا جاتا ہے۔ قرآنی طریقہ کے تحت حلالہ یہ ہے کہ متعلقہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح دائمی کرے اور وہ دوسرا خاوند اپنی آزادانہ مرضی سے اس متعلقہ عورت کو طلاق دے دے تو وہ عورت عدت گزارنے کے بعد اپنے سابقہ شوہر کی طرف لوٹ سکتی ہے، لیکن کیونکہ زوجین یہ عمل اس نیت سے کرتے ہیں کہ وہ سابقہ رشتوں میں لوٹ آئیں گے، اس لیے ایسے نکاح کو مکروہ قرار دیا گیا اور حلالہ کرنے والے پر لعنت کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو جس نے ایک عورت سے اس لیے نکاح کیا تھا کہ وہ سابق شوہر کے لیے حلال ہو جائے مارنے کی دھمکی دی اور فرمایا کہ اگر تم نے اسے طلاق دی تو میں تمہارے سر پر کوڑوں سے ضرب لگاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حلالہ کی سزا میں شدت اس لیے اختیار فرمائی کہ یہ اللہ کی شریعت میں ایک طرح کی ہیلہ سازی کے مترادف ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ اللہ نے اپنی حدود میں واضح کیا ہے کہ اگر زوجین کے درمیان رجوع کا وقت نکل جائے تو مکمل جدائی ہے، بصورت دیگر اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کے نتیجہ میں حلالہ کے عمل سے گزرا جائے، جو ایک سزا کے مترادف ہے۔ نکاح حلالہ کو حرام یا فاسد نکاح قرار دیا جاتا ہے، جس کی بنیادی وجہ اس نکاح کے پس پردہ نیت کا فاسد ہونا ہے، کیونکہ اس کا مقصد سابقہ شوہر کی طرف لوٹنے کے لیے ایسے عمل سے گزرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ایسی نیت سے کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے تو ایسے نکاح کو حلالہ کا نکاح قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جیسا کہ متعلقہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے اور اس میں نیت طلاق لے کر سابقہ شوہر کی طرف لوٹنے کی نہ تھی
تو ایسا نکاح درست ہے۔ البتہ اگر ایسا شخص مر گیا یا اس سے نباہ نہ ہو سکنے کے باعث طلاق ہو گئی تو وہ عورت اپنے سابقہ شوہر کی طرف نئے نکاح کے ساتھ رجوع کر سکتی ہے اور ایسے عمل کو حلالہ قرار نہیں دیا جائے گا۔ حلالہ کی غرض اور نیت سے نکاح کرنا اور طلاق لے کر سابقہ خاوند سے رجعت کرنا مکروہ ترین فعل قرار دیا گیا ہے، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے نکاح عارضی غرض اور بدنیتی پر کیے جاتے ہیں، اور عورت جس مرد سے اس مقصد کے لیے نکاح کرتی ہے اس سے شب باشی نہیں کرتی، یا زوجین شرط رکھتے ہیں کہ نکاح بغرض حلالہ ہی ہے، تو ایسی فاسد شرط کی بنیاد پر بھی ایسا نکاح فاسد اور حرام ہوتا ہے۔ اسلام میں ایسا نکاح جس میں مباشرت نہ کرنے پر ایسی شرط رکھی جائے وہ نکاح شرعاً حرام اور فاسد ہے، اور اس لحاظ سے حلالہ نکاح کے شرعی مقاصد کو پورا نہیں کرتا۔ اس سلسلہ میں ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو واضح طور پر کہا کہ خواہ مرد اہلیت جنس نہ بھی رکھتا ہو تب بھی اس وقت تک طلاق واقع نہ ہوگی جب تک عورت اور مرد ایک دوسرے کی جنسی لذت حاصل نہ کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے نکاح کو ناپسندیدہ ترین قرار دیا گیا ہے۔ ایسا نکاح اگر شرعی تقاضوں کے مطابق بھی سر انجام پائے تب بھی ایسا نکاح کرنے والوں پر لعنت کی گئی ہے، کیونکہ ایسا نکاح نیت اور شرائط کی بنیاد پر فاسد قرار پاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حلالہ کے مقصد کے تحت نکاح قابل فسق ہوگا، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک نکاح صحیح ہے۔ ان فقہی نظریات میں فرق شاید یہ ہے کہ امام مالک نے اسے فسق اس بنیاد پر قرار دیا ہے کہ ایسا نکاح اگر بغرض حلالہ ہوا تو یقیناً قابل فسق ہے، کیونکہ ایسے نکاح میں دائمی نیت کو دخل نہیں ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ وغیرہ کے نزدیک حلالہ کا نکاح تو دائمی ہو گیا لیکن نتائج کے اعتبار سے دوسرے مرد کی مرضی سے طلاق کے بعد وہ نکاح حلالہ شمار ہوگا، تو ایسی صورت میں حلالہ قابل فسق نہ ٹھہرا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلالہ کی نیت پر نکاح کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ چنانچہ حلالہ بغرض حصول طلاق کیا جائے تو یقیناً ایسا نکاح فاسد ہے، البتہ اگر نکاح دائمی نیت سے ہے یا جس سے مراد فوری طلاق لینا نہ ہو اور دوسرے خاوند سے طلاق ہو جائے تو ایسا نکاح جائز ہے۔ اس صورت میں عورت اپنے پہلے شوہر سے نکاح کے ذریعے رجوع کر سکتی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بظاہر اللہ نے حلالہ کو نکاح کرنے کی اجازت یا رخصت فرمائی، لیکن اگر غور کیا جائے تو ایسے متعلقہ زوجین کے لیے یقیناً حلالہ کا نکاح ایک بڑی سزا ہے۔ مثلاً ایسی محللہ عورت جب دوسرے خاوند سے نکاح کے بعد تنہائی سے گزرے اور وہ خاوند اسے آزادانہ طور پر طلاق بھی دے دے اور وہ عورت عدت گزارنے کے بعد سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح کے ذریعے میاں بیوی بنے، کیونکہ قرآن کے اس واضح حکم پر تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ ایسا فعل سابقہ خاوند کے لیے یقیناً باعث اذیت اور باعث نفرت ہوگا، کیونکہ عورت جو شوہر کا برتن ہے کسی دوسرے مرد سے جھٹلائی جانے کے بعد پہلے شوہر کے لیے کیا حیثیت رکھے گی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا دونوں پر اللہ کی پھٹکار ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری ایک دوسری ویڈیو میں جانیے کہ اگر جوانی جوش مارے تو کیا اسلام مشت زنی کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، ہماری ایک کاوش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے مستند اور حقیقت پر مبنی معلومات اور واقعات لے کر آئیں، اور اس مقصد کے لیے ڈیپ ٹاک اردو کی ٹیم انتہائی محتاط انداز سے کام کرتی ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔